کا سمجھ آ جائے گا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ دیاں آیتاں تے ایمان رکھن والے لوگ اون جڑے اتباع کر دیں، پیروی کر دیں الرسول النبی الامی، رسول دی، نبی دی، امی دی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے رسول نبی امی ان لوگوں دے کول تورات تے انجیل دے اندر لکھیا کھلوتا، اس نو لکھیا ہویا پاندے، لکھیا ہویا ویتے. یہ میں تم ترجمہ سنا دیتا جڑے میں آیت دے الفاظ یا قرآن دے الفاظ تلاوت کیتے ہیں انہاں. اللہ دیاں آیتاں دے اوتے ایمان انہاں ہے جڑے پیروی کردے، اتباع کردے، پیچھے پیچھے ٹردے رسول نبی امی دے، جس نو تورات تے انجیل دے وچ اپنی کتاباں دے وچ اپنے کول لکھیا ہویا پاندے، لکھیا ہویا نہ ملدا. جی اے وہ الفاظ جنہاں دے بارے آج کچھ گزارشات پیش کریں. شروع ہو رہا اتھوں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اے لوگ اتباع کردے ہیں رسول دی، نبی دی، امی دی. سب تو پہلی گزارش دے کہ اتباع کی ہوندی ہے. قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت دا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اطاعت دا حکم دیتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو تو اللہ کے رسول دی بھی اطاعت کرو. اطاعت ہونا آنکھیں لگنا، فرمائی ہوئی گل نو مننا. اور اتباع اطاعت دے نال ملدا جلدا لگتا ہے، مفہوم دے لحاظ نال، معنی دے لحاظ نال. یہ مجازن کدی اطاعت دے معنی سے استعمال ہو جاتا. یہ میں گل کلیئر کرنے واسطے بھی جملہ لایا. ویسے حقیقتاً اطاعت دے وچ تے اتباع دے وچ فرق ہوندا. اطاعت ہوندی ہے آکھی ہوئی گل نو مننا، تے اتباع ہوندا کیتے کام دے مطابق کرنا، پیچھے پیچھے ٹرنا، قدم دے اوتے قدم رکھ کے، جو اسی آتے نا پیر بھن کے ٹرنا، مگر مگر ٹرنا. جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف وچ ارشاد فرماتا ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیو اے لوگو اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے لگو، جو میں کرینا انہیں کرو. یحببکم اللہ، تسی اللہ نال محبت کر دیو، اگر محبت کر دیو تو میرے پیچھے کرو. نتیجہ کہ نکل سی فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تو اپنا محبوب بنا لے سی. تھوڑی توجہ طلب گل ہے. گل ان بھی ہو سکتی آئی نا جے تسی اللہ نال محبت کر دیو تو میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹرو، اللہ تہاڈی محبت قبول کرے سی. سیدھی اور محدود گل ایک حد تک، تو اپنی حد دے وچ تے گل اتھے تک بڑھ جاندی ہے. اللہ نے اس تو اگے الگ کے گل کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اتنا ہی نہیں بھائی تسی میرے نال محبت کر دیو تو میرے نبی دے پیچھے لگو، تہاڈی محبت قبول ہو جاسی. اتنا نہیں،
اللہ نے کام اتھو بدھا چھوڑیا، فرمایا اگر اللہ نال محبت کرتے ہو میرے نبی دے پیچھے پیچھے ترو تو آڈی محبت تھوڑا قبول نہ ہو سی، الٹا اللہ تعالیٰ تو ہن اپنا معبود بنا لے سی۔ یہ راز کے نبی پاک دی اتباع کیتے ہاں، اللہ دے نال ساری محبت قبول ہی نہیں چھڑی ہوتی، اسی اللہ دے محبوب بن گئے ہیں۔ بچ کوئی گل ہے، اندر دی گل یہ ہے کہ اللہ دا محبوب اس کائنات دے وچ ہکو ہے۔ اللہ تمہیں محبت تاں کرنی ہے جو اس محبوب والی شکل بنا کے حاضر ہو سو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس محبوب دی صورت کی وجہ تو قبول کر سو۔ وہ محبوب تمہیں بڑا رہا سی، وہ بات تہاڈا محبوب بڑھن نہ ہویا، وہ صورت مصطفیٰ دا صدقہ ہویا، حضور علیہ السلام دی پیروی دا نتیجہ ہویا، نبی پاک علیہ السلام دی سنت اتباع دا اجر ملیا۔ اور پھر بھی محبوب تو وقت اللہ دا او ہی رہا جنہیں رنگ وچ اسی رلیوے تا اللہ تعالیٰ سان پسند کیتا۔ عبادتاں کردے رہیے، عبادت دو طرح دی، ایک ہے بندے دا عبادت کرینے آرانا، متھا رگڑی رکھنا، بڑی گل ہے۔ تھوڑا جا اوکھا لفظ بولا توجہ کر سو، ادھر تاں اگر پرانا پتا نہ بس سبق سکھن سکھاؤنا ہونے ہیں، اتھا اوکھیاں گلیں بھی سمجھائیاں جاندیں۔ ایک ہوندی ہے نا وصولیاں، ایک ہوندی ہے قبولیت۔ اے وصولی سمجھ دو جو میں دروگے وصولی تو ہوندے، پنڈو لدیا ماجر کدی کدی ہوندہ ہوندہ آٹھوڑے بوری چاہیے ہوندی ہے، آدھا میں اگھاڑیاں کرنا ہے، سودا چلاندہ ہے نا ملکن مخت ادھار، بندے ادھار بندے کو پیسے نہ دے تو وہ بیچارہ وصولیاں کرنا ہوندہ ہے۔ میں گل سمجھاؤں واسطے اپنے مثال دینا، وصولی ہوندی ہے چھک چھک کے حاصل کرنا، اگلا نہ پہ دیندہ ہوئے تو کوئی ڈھنگ طریقہ اختیار کرنا ہے وصول کرنا، اس کا دن وصولیاں پہ کرنا۔ جب اگھاڑیاں بھی آتے وصولی اور ہوتی ہے تو قبولی اور، اگلا بلا کے دے اس کا دن قبولیت۔ وصولیت ہوتی ہے بھاج دھرک کے اوکھیا ہو کے اگھاڑی کرنا، تو قبولی ہوندی ہے اگلے دا آپ ونگار کے للکار کے بلا کے دینا بھی آجا بھی آج جو کچھ بگنی حاضر ہے۔ عام عبادت وصولی ہے اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق قبولی ہے، ایک قبولیت ہے۔ بزرگاں صوفیاء نے انہاں دو چیزیں وصول اور قبول انہوں ایک اور اصطلاح دے وچ ایک اور بولی نال بھی واضح کیتا۔ داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ چنہ ایک عنوان قائم کیتا مقام اور حال، یہ کے فرق ہے۔ مقام ہوندہ بندہ آپ محنت کیتی جائے وصولیاں واسطے لگا، اور حال اس وقت ہوندہ جس وقت اللہ کی طرف کرم کا دروازہ کھل جائے اور قبولیت نصیب ہو جائے۔ وصولی اور قبولی آکھ لو یا مقام اور حال آکھ لو، گلہ دوئے ایک کرنا۔ وصولی تے قبولی صاف سادہ شریعت دے الفاظ، اور مقام اور حال یہ صوفیاء دی بولی ہے، ولیاں دی زبان ہے، اور اس نے اور میں آسان بنا دے ہوں۔ وصولی انج ہوندی ہے جو مطلب نلکا گیڑ کا پانی کٹے، جتنا گیڑ لے اتنا کٹ لے،
تو جب نلکا خراب ہے تو ہو سکتا لے بھی لگے، یہ نہیں بھی تو ہونا، یا پانی تھوڑا جائے، یا بوکی تنگ کرے، یا اتلا ڈھکنا کھچک جائے تو کھڑچ کھڑچ چوکی کرے، راڈ سجا کھبا ہوتا رہے، پانی کڈن دے وچ خرابی ہوئے، ہو سکتا تیلے بھی بو بھی وچوں آوے، یہ نلکا گیڑ گیڑ کا پانی کرنا وصولی ہے، یہ اوکھ بتیرے ہوتے، تو جی اللہ کی طرفوں بارش ہون لگ پوے تو یہ قبولی ہے، یہ حکام نہیں، یہ حال ہے، اس دے وچ ایل ویل کچیل تے گھٹ کچھ نہیں ہوندی، اس وقت او ورسائے تے بات کروڑیے تے بھی بسا چھوڑے، یہ قبولیت۔ اور اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، یاد رکھو، جیڑا اس کی سنت تو ہٹ کے عبادت کردا راسی، تسی 1000 نفل پڑھ لو، بڑی عبادت نہیں، پھری 10 بجے بندہ 1000 نفل پڑھے ثواب نبسی، پر نلکے گیڑے ایسے، تے جے سرکی اٹھ کے چھڑے 2 نفل سنت دے مطابق پڑھ لگے، وہ 2 نفل انہاں 1000 تے بھارے، ایک قبولیت نبی پاک علیہ السلام دی اتباع دے وچ پوشیدہ۔ یہ وقت اتنے قرآن دیا آیتاں جتنی تسی پڑھ لو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ میں وضاحت درج کر لوں، یا اے پڑھ لو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تہاڈے واسطے میرا نبی عملی نمونہ موجود ہے، جو میرا نبی کرے انج کر سو تو میں قبول کر سکتا۔ عمل بھی ایک عمل ہے، ایک روپ ہے، عمل جسم دیا حرکتہ دا نام ہے، اور روپ سر تو لے کر پیر تک شکل دا نام ہے۔ تیری میری شکل تے روپ اگر محمدی ہوئے گا، عمل تو پہلے تیری صورت ہی الگ پسند آئے گی، اس تو بعد تیرا عمل بھی اگر محمدی ہوئے گا تو نلکا گیڑن کی بجائے تیرا ہر عمل اللہ پاک دی بارگاہ دے اتنا قبول ہوئے گا کہ 1000 نفل دے اتے 2 نفل بارے ہو سکتے۔ جیڑا بھی انسان سنت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے عبادتہ کردہ، وہ 24 گھنٹے عبادت وچ لگ جا رہے، لیکن وہ دے مقابلے تے ایک بندہ محبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ڈوب کے اور صورت مصطفیٰ دا برقع اپنے اتے پا کے سنت دے مطابق عمل کرے تے تھوڑا جہا عمل کرے، وہ دوجا ہکی لت تے کھلو کے زندگی گزار چھوڑے، وہ پیچھے ہو سی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق عمل کرنے والا قیامت دے دھڑے ہمیں دا عمل تھوڑا بھی ہویا کہ اس نے سارے تو اگے ہو۔ حضور دی سیرت دے وچ، روپ دے وچ، صورت اقدس دے اندر، عمل دے اندر ڈھل کے تھوڑا جا عمل کرنے والا اگر راتی ساری راتی ستا رہے، تہجد ویلے اٹھ کے 2-4 نفل پڑھ لے کیونکہ سنت کے مطابق اس عمل کیتا، ایسا بندہ بھی شک مچھا تک تیل لا کے سو جائے، انشاءاللہ ساری ذاتی ایک لت تے کھلوڑ والے نالوں کے اگے ہو سی، اس وقت تک اس دی عبادت سنت مصطفیٰ دے عین مطابق۔ تو ان سبق جڑا پہ آج پڑھیں دے آسر اس آیت والا الذین یتبعون، رسول نبی امیدی اتباع کر دیں۔ ایک دوسری وضاحت بھی اتھے ضروری ہے کہ یاد رکھو، اتباع دا سانو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع، اس ذات دی اتباع کیتے ہیں اسی اللہ دے محبوب بن سکتے ہیں، قرآن دا فیصلہ۔
یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے سی۔ جتنے لوگ جتھے جتھے بیعت ہوندے اپنے اپنے پیر دے نال محبت کرنی چاہیے، لیکن جس ذات دی اتباع دا ہر کسی نے آرڈر ملیا نا وہ ایک ذات مصطفیٰ ہے۔ تیرے پیر نو بھی اس سے نبی دی غلامی دا حکم ہے، تو میرے پیر نو بھی اس سے نبی دی غلامی دا حکم ہے، تو سجے والے دی پیر نو بھی اس سے نبی دی غلامی دا حکم ہے، تو اگے پیچھے والے دی تے کھبے والے نو بھی اس سے نبی دی غلامی دا حکم ہے۔ اپنے اپنے سلسلے نال وابستہ رہو، اپنے مرشد خانے نال محبت کرو، لیکن یاد رکھنا الذین یتبعون الرسول النبی الامی والا اعزاز اگر حاصل ہے تو مدینے دے شہنشاہ بنا۔ اور کدی اپنے پیر نو دوجیاں دے اتے مسلط کرن دی کوشش نہ کرنا، ہر کسی دے اتے اقتدار ہے اگر تو ایک مصطفیٰ ہے۔ اے چیز اگر ٹھیک ہو جائے، میں نہیں پتا کتنے پرسنٹ غلطیاں ٹھیک ہو جا سن، میں تکا نہ ہونا چاہتا، لیکن بہت زیادہ فسادات کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر اسی اپنے پیر دا نوکر ہر کسی نہ سمجھ لگیے اے میرے پیر دا پابند ہے، اے میرے پیر دے سامنے ہاتھ بند کے کیوں نہیں گل پیا کرتا، وہ اپنے پیر کے کرتا ہو سی، تیرے پیر دا ادب تیرے جتنا وہ دیتے لازم ہی نہیں۔ ایک کیفیت ہوندی ہے کہ ہر پیر وچ اپنے پیر دسے، وہ گل بکھری ہے، اتنے جو ہر بندہ ہوندا ہی نہیں، یا یہ تعلیم ہر آستانے تے لگدی ہی نہیں، کیونکہ تربیت کدھر کدھر ہوندی ہے کدھر کدھر نہیں ہوندی۔ تو سا کیوں عادت آندی ہوئی ہے کہ سارے اسامیاں ٹوپیاں والے ہی بن جاؤ، اس تو علاوہ کسی کا احترام ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑی نامناسب گل ہے۔ اے حق اگر ہے تو شہنشاہ مدینہ میں حاصل، ہر کسی نے اس در کی غلامی کرنی۔ تو ہمیں تھوڑی ٹوپی مبارک ہوگی، تاج شریف آپ کو ماشاءاللہ مبارک ہوگی، لیکن ہر کوئی ساڈا پابند۔ میں ایک مثال دے رہا ساری ٹوپی دی، میں گفتگو سارے دوستوں اس کا مسئلہ، ساری ٹوپی سفید ہوئے، سرخ ہوئے، سبز ہوئے، پٹی والی ہوئے، دھاری والی ہوئے، جیسے بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر بھائی نو ہر عزیز نو اپنا مرشد خانہ نصیب کرے، انہوں نے مرشد اللہ تعالیٰ اپنے معبود دے صدقے مزید درجات بلند کرے، لیکن اپنے پیر نو دوجے تے مسلط کرنا فساد دی بہت بڑی بنیاد ہے، اس دی سانو اصلاح کرنے کو۔ یہ ہے جی اتباع کا لفظ۔ ہن تک میں وضاحت ایک لفظ دی کی تھی کہ اس نبی رسول دی امی دی اتباع ضروری ہے۔ دوسرا لفظ ہے اس آیت کے اندر یتبعون الرسول، اے اتباع کر دیں رسول دی۔ رسول دے لفظ دا کی معنی ہے؟ رسول دا معنی ہوتا ہے گھلیا ہویا، بھیجیا ہویا۔ رسالت آخدن بھیجنے نو، لغت دیا کتابوں دے وچ رسالہ خط نو بھی آدھے، کیونکہ خط بھیجیا جاندہ ایک جگہ تو دوسری جگہ تک پیغام بھیجیا جائے، کیا جاندہ خط ارسال کیتا۔ رسول نو رسول کیوں کیا جاتا؟ اس واسطے کہ اس نو اللہ تعالیٰ بھیجدا۔ ایک رسول شرعی ہے، شرعی طور تے شریعت دے معنی دے وچ، شریعت دی زبان وچ کسی کو رسول آتا۔ ایک رسول لغوی ہے، بولو کے لفظ ہے؟ لام غین واو یا یہ لغوی، یعنی لغت اور گرامر بولی دے وچ، عرب زبان دے وچ رسول ادھا اور معنی
اور شرعی زبان دے وچ ادا اور مانا شریعت دے وچ رسول اس نو آکھیا جاندا جس نو اللہ تعالی اپنی مخلوق دی بھلائی واسطے اصلاح واسطے تبلیغ واسطے بھیجے. اور لغوی طور تے حدیث چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن وچ تبلیغ کرنے واسطے گورنر بنا کے قاضی بنا کے بھیجا. گورنر ہی قاضی ہوندے اس زمانے چ. آپ نے پوچھا اے معاذ فیصلہ کی کر سکتے کوئی مقدمہ آیا تو فیصلہ کی کر سکتے جنہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب دے وچوں قرآن دے وچوں مسئلہ دیکھ کے جواب دے سکتا فیصلہ کر سکتا. فرمایا اگر قرآن وچ لکھے ہویا نہ ہویا تو وقت کے کرے سکتے جنہیں یا رسول اللہ تہاڈی سنت دے وچوں ویکھ سکتے حدیث ویکھ سکتی ہے میں تہاڈے کول سنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حدیث وچ نہ ہویا تو پھر میری سنت وچ بھی مسئلہ نہ ملیا پھر کیا کر سکتے جنہیں یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کر سا انصاف کو لو کام لے سا تے گھٹ نہ کرے سا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تے ہاتھ مارا فرمایا الحمدللہ الذی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحق. فرمایا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے جس اللہ نے اللہ دے رسول نو ہدایت دیتی. آپ نہ کھڑا ہو گیا اس میں رسول دے کتنے معنی اللہ دا رسول ہو تے اللہ دے رسول دا رسول اللہ دا رسول شرعی تے اللہ دا رسول لغوی گرامر دے لحاظ عربی بولی دے لحاظ. یہ حدیث مشکات وغیرہ ہوگی اپنی کتاب المستند بھی نقل کی تھی. یہ ہے جی رسول دا معنی رسول دے دونوں معنی واضح ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول جڑا کیا جاتا کیوں کیا جاتا پچھے راز کے رسول دا معنی ہوندا بھیجیا ہویا شرعی ہوئے یا لغوی اس دے وچ کوئی وعدہ گھاٹا نہیں کر سکتا. رسالہ خط نو کہہ دے خط آوے تہاڈے کول تے خط دے وچ کوئی وعدہ گھاٹا رہا تے کر سکدا. بھیجن والے جو بھیجیا جو گھلیس انجے صحیح اتنا مور لگی ہوئی ہو سی مور دا مطلب ہے کچھ داخل نہیں ہو سکتا اور جو کچھ اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا. مور نال حکومت اس متعلقہ جگہ تے پہنچا دی ہے. ایک گل سمجھان واسطے میں کیتی ہے جڑا اللہ دا گھلیا ہویا اللہ دا رسول ہوئے جویں اللہ دی بارگاہ عیباں تو پاک ہوندا انہیں اللہ دی مخلوق دے کول آ کے بھی عیباں تو پاک. رسول نو رسول اس واسطے کیا جاتا بھیجیا ہویا یعنی جویں اتھیا انہیں اتھا اپڑ کے بھی صدمہ کوئی وعدہ گھاٹا کوئی خرابی نقص کوئی عیب اس کے اندر پیدا نہیں ہویا. پتہ چل گیا رسول دے لفظ دے اندر ہی یہ چیز مفہوماً موجود ہے کہ ہر رسول واسطے معصوم ہونا ضروری ہے. رسول دا لفظ پہ دستا کہ رسول ہوندہ ہی وہ ہے جیڑا جو اللہ دی بارگاہ چ ہوندیاں بے عیب آ انہیں مخلوق دے سامنے اپڑ کبھی بے عیب ہو. یہ دو لفظ ہو گئے. رسول دا معنی بھی ہو گیا کہ رسول دی اتباع بھی ہو. تیسرا لفظ کیا ہے یتبعون الرسول النبی. ایک قرآن میں کتنے لفظ اکٹھے آئے گئے. النبی نبی نون بے یا بے یہ یا نون با یا اس لفظ دا مادہ جتھوں لفظ بنیا
وہ ہے نبأ، نون با حمزہ، اس کا معنی ہونا خبر دینا. اور نبی، نبی جن خوف کا جو لفظ ہے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل فعل کرنے والا. نبأ ایک فعل ہے، خبر دینا فعل ہے، اور خبر دین والا، خبر دین دا فعل جڑا کرے انہوں آدھے نبی جن. نبی نبی دا معنی خبراں دین والا. اچھا خبراں تے وقت سارے بندے دیں دے، نبی دی خبر عام بندے دی خبر اس کی فرق ہے. ایک آدمی سمجھ نہیں پوچھی. خبر تے اخبار تے بھی آتی ہے، خبر ریڈیو ٹی وی تے بھی آتی ہے، لیکن عام خبراں ملک دے سجے کھبے دیاں تے امریکہ جاپان دیاں خبراں ٹی وی ریڈیو دے تے اے ہور خبر ہے، تے جڑا اللہ دا نبی ہو کے خبر دے اے ہور خبر ہے. جی میں آگے رسول دا معنی دسیا، رسول ایک معنی ہوتا ہے گلے ہویا تے رسالے نو بھی خط نو بھی یاد ہے، لیکن اللہ دا رسول اس دا اور معنی ہوتا ہے مفہوم معصومیت دا پایا جاتا، اور اتھے بھی ایک مفہوم پایا جاتا. عام خبر دین والے دے وچ اور اللہ دی طرفوں خبر دین والے دے وچ فرق ہوندا کہ عام خبر دین والا دنیا دی خبراں دسدا، اللہ دا نبی غیب دی خبراں. اے فرق نہ کرے سو تے بہت بڑی بے ادبی لازم آئے گی. خدا نہ خواستہ تساں تے نبی تے ڈاکیے برابر کر چھوڑیا، اور اے ہو نہیں سکدا. عام خبر ڈاکیے دی خبر خط دی حد تک دنیا دی خبر ہوندی ہے، اللہ دے نبی دی خبر غیب دی خبر ہوندی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی دے اتے تھے قرآن دے اندر جڑی میں آیت پڑھی ہے اس الف لام بھی لگا کھلوتا. نبی دے پہلے الف لام ہے، ان نبی ہے، صرف نبی نہیں، ان نبی ہے. اور تسی اچھی طرح دیکھ سکتے ہو، میں چنگا جائزہ لیا پورے قرآن دے وچ دوجیاں نبیاں نے صرف نبی کیا گیا، لیکن تیرے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ان نبی کیا. جتھے بھی قرآن دے وچ ان نبی ہے اتھے ایک نبی کریم آقا دو جہان ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. دیکھو اس آیت میں بھی ان نبی ہے، ایک اور جگہ تے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تے نبی پاک مراد کیونکہ ان نبی الف لام لگا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اتھے بھی ان نبی. یا ایہا النبی، اتھے بھی ان نبی ہے. انا ارسلناک شاہدا، اسا تانوں حاضر ناظر بھیجا. تو میں کئی مثالیں دے دیتی ہیں. یہ ان نبی کیوں آکھیا گیا؟ اس واسطے جنہیں اردو دے اندر یا ہر زبان کے انداز جو ہوندہ، اسی عربی زبان دا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، جنہیں انگلش جاننے والے لکھ دیں اے بوائے، جنہوں نے انگریزی نہیں ہوتی گابر سے ہوتا نہیں، تھوڑی جی گل انگریزی جاننے والے واسطے میں کرا. اے بوائے ایک لڑکا، کوئی لڑکا، بھائی ایک بندہ اور آ جاؤ، وہ کوئی بھی آ جا سکتا. تو جی میں کسی مخصوص بندے کی گل کرنی ہوئے تو انگلش چاہتے ہیں دی بوائے، خاص لڑکا. ہر بندے کی گل نہیں پھرتی، خاص لڑکے کی گل پھرتی. وہ پتہ نہیں میرا پتر ہو سی، پتریہ ہو سی، شاگرد ہو سی، پیرا ہو سی.
انگریزی وچ اے عام بندے واسطے ہوتا تے دی خاص بندے واسطے. عربی زبان دے اندر بھی جس وقت الف لام لگ جائے تو خاص شے مراد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کتاب، تو میں کتاب دیں، کوئی سمجھ نہیں کہڑی کتاب ہے، وہ کوئی بھی دے دے تو وہ عمل ہو گیا، وہ تو گناہ کوئی نہیں، کیونکہ میں خاص کتاب منگی ہی نہیں. لیکن اگر کتاب دے پہلے الف لام لگ جائے پھر الکتاب، یہ قرآن ہوتا، یہ ہر کتاب نہیں، یہ الکتاب، یہ الکتاب دا معنی خاص کتاب، اور وہ بھی قرآن. قرآن تو سوا شریعت دے وچ الکتاب کسر نہیں کیا جاتا. رحمان، الرحمان، ایک تخصیص واسطے ہوتا. حمد، الحمد، اگے دل کی اقسام کا کلام دی کوئی بکری ہے، خاص حمد اللہ دی، عام تعریف ہر کسی دی ہوتی بڑی، لیکن الحمد اگر ہے کسی بندے دی الحمد نہیں ہو سکتی. ایک اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ اس کی الحمد ہو رہے. اتھے بھی النبی، قرآن دے میں جتھے بھی النبی آیا اتھے مراد ہر نبی نہیں بلکہ خاص نبی محمد مصطفیٰ مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری گزارش، میرے کو بائبل موجود ہے، عیسائیوں کی کتاب. اس کتاب وچ لکھے ہوا بائبل دا جڑا حصہ نا جس کو انجیل کہا جاتا ہے. انجیل بائبل دا ایک حصہ. انجیل دے اندر یہ الفاظ ہے کہ جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا تے آئے، انہوں نے نبوت دا اعلان کیتا. یروشلم چو کچھ یہودی انہوں کو پوچھن آئے کہ اسی انٹرویو لئیے ایک نبوت دا اعلان کرتے ہیں، بندہ ہے کون؟ لا عادتہ کریے، پتہ تے کراؤ. پورا وفد، پوری ٹیم پوچھتے پچھاندے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے کول اپڑے. انہوں دے اتے آ کے انہوں سوال کیتے. یہ انجیل وچ پیدا ہوئے، اج بھی موجود ہے. انہوں نے سوال کیتا، کیا تو الیاس ہے؟ انہوں نے آخیا نہیں. سمجھ آتی پہ الیاس علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر دی گل ہوئی. انہوں نے الفاظ رکھا لکھ دے دو، علیہ السلام کو نہیں یاد ہے، حضرت بھی کو نہیں یاد ہے. انہوں نے الفاظ سنانا میری مجبوری. تو الیاس ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. دوجا سوال، کیا تو مسیح ہے یعنی عیسیٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. تیسرا سوال، کیا تو النبی ہے؟ میرے کو موجود ہے کتاب، اللہ کی قسم ہے اے لفظ نہیں کہ کیا تو نبی ہے، لفظ ہے کیا تو النبی ہے. میرے کو اور بھی نسخے انجیل دے ہیں. ایک ہی نسخے چ لکھے ہوا کیا تو النبی ہے، دوجے نسخے چ لکھے ہوا ہن تھوڑا نکھیڑا ہوتا ویسے ذرا توجہ کرے آج تے میں اگے پتہ نہ میں کھڑکیاں رہا میں دھیان دے رہا علم سکھنا ہے بیٹھا. بائبل دا ایک ترجمہ کرنے والا اپنا اپنا رنگ ہے. ایک ترجمہ کرنے والا میں آتا کیا تو النبی ہے، پہلی گلا ہو گئی اس النبی کا، کیا تو النبی ہے. اس سے جاتے دوجا ترجمہ کرنے والا پہ آتا کیا تو وہ نبی ہے. اپڑن والے اپڑ سکتے، کیا تو وہ نبی ہے.
کیونکہ یہ عام نبی کی گل نہیں پی ہوندی، یا آدھا ہے ان نبی تو یا آدھا ہے وہ نبی. کتاب نہ پا تے او کتاب نہ پا، یہ بڑا فرق ہے. کیا تو وہ نبی ہے؟ ہوں یہ دونوں ترجمے انہاں بیلیاں نے اپنے کیتے ہوئے. کیا تو ان نبی ہے اور کیا تو وہ نبی ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی جڑا آکھیا جا رہا ہے نا، کسے نبی دا انہاں انتظار تے آنا، کسے دی اڈیق دا آنا نا، تایا اللہ تعالیٰ دے کلام دے وچ یہ الفاظ آئے پہ کہ کیا تو وہ نبی ہے جی سن اڈیق ہے. اگلی گل چیک کر سچی ہے نہیں تے یہ جملہ سمجھ ہی نہیں آتا. یہ جملہ آپ دسیندا پیا، اس کا اقتضاء یہ ہے کہ کسی نبی دی اڈیق رہی ہوئے اس زمانے میں. توجہ ہے میرے اندر؟ ایک گل اور کروں، اوکھی کوئی نہیں، ذرا دھیان دین دی لوڑ ہے، لفظ اوکھے کوئی نہ ہو سکتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوئے ایک ہی زمانے دے، دوئے ایک ہی زمانے دے، ساکو ماما بنیا بندے، دوئے اپنی اپنی والدہ دے پیٹ مبارک کے ایک ہی زمانے ہوئے. ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کی بیٹھے. ہوں یحییٰ علیہ السلام دے اتنے جڑا واقعہ ذرا غور کریا ہے. یحییٰ علیہ السلام دے اتنے سوال پہ ہوتا کہ کیا تو عیسیٰ ہے، کیا تو الیاس ہے، نمبر 2 کیا تو مسیح عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسے زمانے چل، عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے ساڑھے نبی پاک تک اور نبی بھی کوئی نہیں، دستے ہی کوئی نہیں پیا، اعلان ہی کسے نہیں کیا، ہے ہی کوئی نہ، وجود ہی کوئی نہیں. منن مناؤن دے پیچھے رہا نا، کسی اپنے آپ کو نبی آکھیے نہیں اس زمانے میں. عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، ہوں یہ ویلی بیادر میں کیا تو الیاس ہے، کیا تو عیسیٰ ہے. گل مک گئی ہے، بات وہ نبی ڈھونڈن دی لوڑ کے لیے ہے. یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد بھی کسی نبی دی اس زمانے میں اڈیق آئی. یہ نقطے کی گل ہے کہ میں آخر ذرا دھیان دیا، گل اوکھی کوئی نہیں، چھڑا مڑا تھوڑا دماغ حاضر چاہیے. حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک زمانے وچ ہونا اس چیز دا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد کسی اور نبی دی اڈیق انہاں لوکاں نے آئی. او نبی سارے تسی تک آئے ہوگی تے اسی تک آئے. تو پھر اگوں یہ گل اور سوال کر دیئے کہ اس نو وہ نبی تو ود کے دوجہ ترجمہ کرنے والا ان نبی تھا، اور ادھر سی قرآن فروغ دے آدھے قرآن ان نبی محمد کریم تو سوا آدھے کسے دی. گل سن گئی، سچے گواہاں دے بیان رل لیندے. کتنے لفظ اسا پڑھ لیں؟ 3. اتباع، رسول تے النبی. اگلا لفظ کیا ہے؟ الامی، یتبعون الرسول النبی الامی. سورۃ اعراف آیت نمبر 157. الامی اس کا کیا معنی؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 99 ناماں وچوں ایک نام ہے، اور یہ نام قرآن دے وچ بیان ہوا. نبی پاک دے بے شمار نام جنہاں دے وچوں بہت سارے نام قرآن دے وچ مذکور ہیں، بیان ہوئے کھلوتے ہیں. امی دے 3 معنی ہیں. امی دے کتنے معنی؟ 3. امی دا ایک معنی ہے جس نے کسی انسان کو نہ پڑھیا ہوئے. یہ دا معنی ان پڑھ نہیں، یہ دا معنی کیا ہے؟ جس کسی انسان کو
نہ پڑھیا ہو، تربیت تے تعلیم انسان کو حاصل نہ کیتی ہو، وہ آدھے امی. ان کیوں آتے ہیں؟ اس اندر بھی کافی ساری بحث. اوم دا مانا ہوندا والدہ، ماں. اوم دا مانا کیا ہے؟ ماں. اسی اما آدھے نا، عرب لوگ ام آدھے، امی اے میری ماں ہے. ہاذہی امی اے میری ماں ہے. الامی اس دا مانا وقت کیا بڑھا؟ اس دا مانا انجے جویں اس نو والدہ نے پاک جمع ہے تو دنیا تو جاندے ہیں تائیں بھی انجے آر معصوم ہے. امی ماں، امی دا مانا ماں والا، مطلب ماں تے سارا نہیں ہوندی. تیرا میرا ماں دا پتر ہونا اور گل ہے، محمد مصطفیٰ دا 63 سال دی عمر تک بھی الامی رہنا، ماں دے جمن دی طرح پاک صاف تے معصوم رہنا ایک اور شان. پھر امی کا دوسرا معنی ہے جڑا بے پڑھے لکھے لوگاں وال نبی بن کے آیا ہو. حضور دی امت جنہاں لوگاں دے وچ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے بھیجیا وہ پڑھے لکھے تھے. نبی پاک نو ان پڑھ نہیں آکھنا، نبی پاک دا امی ہونا آپ کی شان دے لائق اور معنی رکھتا. اور امی حضور دی امت دے اعتبار نال بے پڑھے لکھے لوگاں والے آونا، اس اعتبار نال الامی ہونا، یا امت دا والی ہون دے اعتبار نال الامی ہونا. اے امی دا دوسرا امت والا. بخاری اور مسلم ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن امت امیت، اسی امی لوگ ہاں، اسی امی امت ہاں. ساری امت امی ہے. لا نکتب ولا نحسب، سن بالے حساب کتاب دے پاسے جان دی لوڑ نہیں ہے. لکھن پڑھن تو زیادہ حساب دے باریکی سے اسی نہ جاندے. وہ لکھن پڑھن حضور نے کیتا ہے، لیکن انبیاء دے طرز اور طریقے دے ہوتے. یاد رکھو انبیاء بہت باریکیاں بال دی کھال نہیں اتار دے. انہیں دی تعلیم سادہ تے سوکھی. پڑھا لکھا بندہ غور کرے تو وہ دی شان دے مطابق وہ نقطہ کٹ سکتا. تے ساڈے جو سیدھا تے بولا بندہ وہ حدیث سنے یا آیت سنے، اس دے مقام اور مرتبے دے مطابق بھی اس وچوں پھکا چکا حصہ سمجھ وہ نصیب ہو جائے. نحن امت امیت، بخاری اور مسلم میں چلی. اسی امی لوگ ہیں، ساری امت امی ہے. لا نکتب ولا نحسب، زیادہ باریکیاں دے وچ تحریر اور کتابت اور حساب یہ اسی نہ کریں دے. اگے کی فرمایا، یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، توجہ ہے. یہ حدیث حضور نے بیان کیتی ہے مہینہ سمجھاؤ واسطے. رمضان شریف دا مہینہ چند ویکھ کے روزہ رکھنا ہوئے، چند ویکھ کے عید کرنی ہوئے، انج ہی ہونا. چند ویکھ کے روزہ رکھینا، چند ویکھ کے عید کریندی. اتھے نبی پاک علیہ السلام نے اس بارے کی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اسی امی لوگ ہاں، بہت باریکیاں جیسی نہ بندے. لا نکتب ولا نحسب، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا ومرۃ ہاکذا وہاکذا وہاکذا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مہینہ ہترا ہوندے نے، ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ہماری کتنے ہوئے؟ پھر فرمایا ومرۃ، تو کدی ہے نہیں ہوندے نے، ہاکذا وہاکذا وہاکذا. اے انگوٹھا گھٹیا ہوا ہے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے انی ہاتھ کیتے، انی انگلیاں کیتیاں، اشار ہاکذا وہاکذا وہاکذا کمرتن ہاکذا وہاکذا وہاکذا. مہینہ 30 دا بھی ہونا تے مہینہ 29 دا بھی ہونا تے سمجھاؤں دا طریقہ کیا ہے؟ سادہ طریقہ، سیدھا طریقہ، قول سدید ہے. فرمایا کہ یہ گل کرن تو پہلے کہ فرمایا اسی امی لوگ ہاں، ساڈیاں گلاں سوکھیاں سوکھیاں ہوندیاں. اس واسطے حدیث چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ، میں نے اللہ تعالیٰ نے سوکھا دین دے کے گھلیا، آسان دیا. ایک امی دے دو معنی ہو گئے. پہلا معنی ہے کسی بندے کو نہ پڑھیا ہوئے، اور دوسرا معنی کیا ہے جنہ کی امت پڑھی ہوئی نہ ہوئے اور تعلیمات سیدھیاں سیدھیاں. اور تیسرا معنی ہے مکے دا ایک نام قرآن دے اندر ام القرآ ہے. ام القرآ، شہران دی ام دا معنی اگے مدد سے ماں، شہران دی ماں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق مکہ شریف نال ہے. آپ مکہ شریف دے اندر پیدا ہوئے، ام القرآ دے اندر پیدا ہونے والے نبی نو ام القرآ دی وجہ تو الامی کے نبی امی. اگو ایک طویلی بحث ہے، میں کئی دفعہ یا شاید بعض دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ مکہ نو ام القرآ کہا جاتا ہے اور شہرہ دی ماں اس واسطے کیا جاتا ہے کہ مکہ پوری دنیا دے سینٹر وچ. اس وقت اگر کسی کو ڈائری ہے تو میں تھوڑی دلچسپی واسطے ہون بھی وہ نقشہ تسی کٹ دیو، ورلڈ میپ عرب شریف پوری دنیا دے سینٹر وچ نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہوں تسی ہر بندہ تو میرے نیڑے نہیں بیٹھوا، اے پیلا جا جڑا نقشہ جدھر میری انگلی ہے یہ عرب شریف ہے. نقشہ یہ وچکار ہاتھ نہیں پہ بنتا، میں انگلی اتھے کیوں رکھی ہوئی ہے. اے سارا کھبے پاسے سمندر ہے، سمجھ آ رہی گل؟ کھبے پاسا کہ اے نیلا نیلا دستا پیا، کھبے پاسے کہ سمندر. اس واسطے وچکار جڑا نا تھوڑا جا سجے پاسے ہٹ گیا. سمجھ آ گئی گل؟ میں ڈائری دا وچکار تو نہیں نہ وکھاؤنا، دنیا دا وچکار وکھاؤنا. تو جتنی آبادی ہے تو پہ شروع ہوتی ہے. انہیں گل تو ہاتھ تک ادھر اس پاسے چوکھی بدی ہوئی ہے. انہیں گل تو عرب شریف اے دیکھنا آبادی دے وچکار ہے. کہیں دے وچکار ہے؟ آبادی جتھے جتھے ہے نا اس دے وچکار ہے میری اگلی. یہ ہے جی امی دا معنی. امی دے تھائے معنی سمجھ آ گئے؟ جس کسی انسان کو نہ پڑھیا ہوئے، جس نے اپنی امت نو سادہ سادہ سیدھی سیدھی اور آرام نال سمجھ آ جان والی تعلیم دیتی ہوئے، اور جس کا تعلق ام القرآ یعنی مکہ نال ہوئے. اور ام دا معنی ماں تے ام القرآ مکہ نے اس واسطے کہتے ہیں کہ دنیا دے سینٹر وچ اور تمام ماں دی تمام شہراں دی ماں دی طرح وچکار بیٹھا.
اگلا لفظ کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرا نبی انہوں دسدا لکھیا ہوا تورات تے انجیل دے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر تورات دے وچ بھی ہے تے انجیل دے وچ بھی ہے. واقعی کتاباں جن میں اگے عرض کیتا ہے کہ میرے کو موجود ہے، اور جنہیں بھی لوگ تبدیل باطل اور دعوت اسلام دے موضوع تے کم کرتے ہیں انہوں نے کولے کتاباں ہوندی ہیں. کوئی بڑی گل کو نہیں، میرے کو اکلے کول کو نہیں، بے شمار میرے تو بہتر جڑے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے کولے کتاب موجود ہوندی، مختلف ترجمے بھی موجود ہوتے ہیں. قرآن کہنا ہے کہ تورات تے انجیل دے وچ میرا نبی لکھیا کرو تھا. اگر میں تم انجیل وچ ایک حوالہ دیتا ہوں، کیا تو وہ نبی ہے؟ ان نبی ہے. اس سے آیت دی، اس سے ان الفاظ کی تفسیر میں آلریڈی کر چاہوں مزید سو. اگے تو میں تم انجیل دسی ہوں تورات چو پڑھ کے سنا لو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی تھی یہ تورات دے الفاظ. میں اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں تیری مانند نبی برپا کروں گا. یہ لفظ انجیل میں اردو نبی نہیں ہوگی. برپا کرنا یہ معنی ہے بے صد لفظ. بے صد لفظ عربی دا مبعوث کرنا، وہ ترجمہ کرتے ہیں برپا کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جا رہا کہ میں تیری مانند، تیرے ہار، تیرے ورگا، تیری طرح تیرے بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ورگا، موسیٰ علیہ السلام جیا یہ کیا مطلب، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھائیاں وچوں یہ کیا مطلب. یہ دونوں گلا ذرا سمجھا. موسیٰ علیہ السلام ورگا اس واسطے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جیا اس واسطے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے تو ساڈے نبی پاک تے بھی کتاب نازل ہونی آئی. اس واسطے اللہ نے اس زمانے میں فرما دیتا کہ میں تیرے ہاتھ دا نبی گھلے سا، جو میں تین شریعت دے کے گھلیا انجے میں اس نو بھی شریعت دے سا. تو سچی مچی انجے ہویا موسیٰ علیہ السلام تے تورات آئی، ساڈے نبی پاک تے قرآن ہے. پھر تیرے بھائیوں میں تیرے برال کے چو برال کے کیڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شجرہ نسب اطلاع کے ٹرو چل دے جاؤ چل دے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے نبی. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے. یعقوب علیہ السلام دا نام ہے اسرائیل. عبرانی زبان دے اندر اسرائیل انہوں کا نام ہے، دمان ہے عبداللہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے نبی اس خاندان نال تعلق ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے دے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتر کتنے؟ دو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق دی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹردے ٹردے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق دے بھران اور انہوں دی اولاد دے وچوں ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کوئی نبی نہیں ہویا. انہوں دی اولاد دے وچوں ایکو نبی ساڈے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اوپر تشریف لے آئے. تاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاندا کہ تو اولاد اسحاق دی تے اسحاق دا بھرا اسماعیل ہے اور اسماعیل دی اولاد دے وچوں میں آج تک کوئی نبی نہیں بھیجا. میں اس خاندان نو ریزرو رکھ چھوڑیا اور او ریزرویشن دا تالا ٹوٹے گا، میرا نبی دنیا تے آئے گا اور پھر ایک گل صادق ظاہر ہوئے گی کہ میں تیرے بھائیوں میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. اچھا تیرے بھائیوں میں تیری مانند، جب میں آگیا کر ذرا غور کرے آئے گا گولنی ہے تو سارے غور کرے.
حضرت اسماعیل علیہ السلام تو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کوئی نبی نہیں آیا، حضور نبی ہوئے ادھر مڈ وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر آخر تے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی وچکار کوئی نبی اس خاندان وچ اس آل وچ نبی آپ کی اولاد اور کوئی نبی ہوں جی میں آخر میں توجہ کرے حضرت دھیان دے آئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہ آتا تو میں تیرے بھرال کیا بچوں ایک نبی کھلیسا توجہ ہے سبحان اللہ بچکار کوئی اور نبی ہوئے ہوندے گل رولے چ پے رہنی آئی پتہ نہیں انہیں گل کیڑے نبی دی پئی ہوندی اللہ نے گل کھری کر کے دکھا دیتی ہے کہ اور نبی حضور تو پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وچ ہے ہی کوئی ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اس خاندان دے وچوں بنایا تا فرمایا کہ تیرے بلال کے وچوں تیرے براواں وچوں میں ایک نبی گلیسا اس ارشاد دے وچوں واضح اشارہ مل رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بلال کے وچوں ایک نبی ہونا نہیں تو گل رولے چ پے رہا سی گل کیڑے نبی دی پئی ہوندی ہے تو اتو اسی سچی مچی دی شجرا پڑھ دے ہاں سن واقعی سمجھ آ جاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دے وچ حضور تو علاوہ کوئی نبی اور دو گلاں تورات دا اشارہ اور ادھر شجرہ نسب دونوں ایک دوسرے کی تائید پہ کرتے ہیں ایک دوسرے ٹک پہ کرتے ہیں ریکمینڈ پہ کرتے ہیں سپورٹ پہ کرتے ہیں اسی طرح تورات دے اندر ایک اور گل بھی لکھی اے اج جڑی تورات موجود ہے میں اودے وچوں پہ دسے نا تے اجے تے دے اندر کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں پہلے جس طرح ذرا اور توجہ کریا ہے تورات زبور انجیل ترائے اکٹھیاں کریے تے اس نال بائبل کیا دے ایک گل سمجھ آ جائے میں کہ جائے گیا تو سوال دار دیتا تو بائبل پہ نہ پڑھتا انجیل پہ میں کہ بائبل دا حصہ ہے انجیل بائبل دا حصہ ہے انجیل تورات زبور انجیل ترائے جمع کریے تو اس کو بائبل آ گیا اچھا بائبل دا جس وقت ان لوگوں نے ترجمہ کیتا بائبل دی اصل زبانہ دو عبرانی اور سریانی بولو جی کہڑی زبانہ سریانی یہ دو زبانہ دے بائبل اتری تورات عبرانی سی انجیل سریانی سی اس طرح زمانہ در زمانہ فرق پیا یہ نہیں کہ ایک لفظ عبرانی دا ایک لفظ سریانی دا ایسے وقت پوری دنیا دے اندر عبرانی اور سریانی دوئے زبانہ کدائیں بولیاں نہیں جاندیاں ایک گل بھی حیران کن ہے کہ نہیں بولیاں ہی گرائی نہیں جا رہی زمین تو دوئے بولیاں مٹ چکی ہیں کتابوں میں چلا دے الفابیٹس دستیاب ہے کوئی تھوڑا کابوس الکتاب وغیرہ دے اندر دوئے زبانہ ختم ہو چکی ہیں ترجمہ کرن والے ہوں عبرانی اور سریانی زبان کا ترجمہ کسی زبان وچ کیتا اگو اصل زبان تے دنیا تے رہی کوئی نہ اس ترجمے دے ترجمے اگو بات ہو گئے تو ہڈے کو جڑا اس وقت اردو ترجمہ بائبل دا ہے یہ اصل عبرانی تو نہیں لیا گیا ترجمہ در ترجمہ اس طرح ترجمے دا ترجمہ اصل زبان دنیا تے ہے ہی کوئی قرآن شریف دے ترجمے لکھے جاندے تے قرآن دے ترجمہ کرنے والا تے سواد کر چھوڑدا ہے اصل قرآن نال ہے تے نال تھلے سطر دے وچ وچکارلی سطر دے وچ ترجمہ لکھیا ہویا تاں جو ترجمہ کرنے والے اگر کچھ اختلاف ہو گیا ترجمہ اور دوجی بولی وچ ڈالن لگے لفظ دا فرق تے پے ویندا نا اتر نال عربی موجود ہے جدھر دل چاہے اصل عربی نال ٹیلی کر لوے ملا لوے بھولے کھا نہ راست ترجمہ کا فرق ہوگا نا جو ساڑھے بندے آدھے بھائی تو چنگا نہیں کیتا تو کوئی آدھا تو دے چنگا نہیں کیتا
تو گل تو ایک ہی ہے. نال اصل قرآن موجود ہے. ترجمہ کریں تجھ ہوئے یا تو ہوئے کیا ہو گیا. اتنے قرآن جو انت پہ دسدا ہے انت مانا تو. لیکن ایک کمال دوسریاں کتاباں چ نہیں. اصل زبان ہی کدائی نہیں ہے. سمجھت اصل زبان دے اندر کتاب ملتی نہیں ہے. تو ترجمے کا پھر ترجمہ پھر اگو ترجمہ. اس میں میں کہتا ترجمہ کر ترجمہ. اچھا اگو انہوں نے کیتا کہ جس وقت میں ترجمے کیتے ترجمے کرن لگیا انہوں نے ناواں دے بھی ترجمے کر دیتے. اصل زبان دے وچ کتاب اصل دے آئی کوئی نہ. اصل کتاب دے وچ لفظ محمد ہویا انہاں دا ترجمہ کو کر چھوڑیا. اصل زبان وچ لفظ مکہ ہویا انہاں دا بھی ترجمہ کر چھوڑیا. ہن مکے دا ترجمہ کرن دا کوئی تو ہے ناواں دا ترجمہ کرن دا کوئی تو ہے. ناواں دا ترجمہ کریے تو ڈنڈی ٹھیک ٹھاک وج جاندی ہے. انہیں گل ہے کارن تو بھلیکھا پی جائے. جتھے حضور علیہ السلام دا نام مبارک ہے اتھے ترجمہ مددگار شفیع وکیل سارے نبی پاک دے نام. کئی کتاباں فارقلیت فارقلیت اس نو بعض کتاباں نے پیرا کلیتوس ان بھی لکھتے. یہ نبی پاک علیہ السلام دا اسم گرامی ہے. یہ ترجمہ کیتا گیا محمد دا ترجمہ ہے. بعض کتابوں میں ہے اس وقت بھی منہمنا یہ لفظ موجود ہے. یہ میں تھوڑا جہا آخر میں ذرا گل اوکھی کرے ہو توجہ دے آئے. یہ میں کہانی اس واسطے پیش کی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے ایک تجربہ ہو جائے کہ بائبل دے اندر جتھے نبی پاک علیہ السلام دا یا مکہ شریف دا یا مدینہ شریف دا یا مقامات دا ذکر ہوئے یا شخصیات دا اللہ دے پیاریاں دا نام مبارک آوے اتھے اے لوگ ترجمہ کرن لگا انہاں ناواں دا بھی ترجمہ کر کے گل نوں مڈ مڈ کر چھوڑ دیا. یہ وجہ ہے کہ سانوں مینوں بڑا یاد ہے سانوں استاد ساڈے سمجھاندے ہوندے ہیں کوئی بیٹا جنہاں کول میں عیسائیت کے اتنے مہارت حاصل کی تھی استاد کو باقاعدہ عیسائیت حضور دے استاد کو پڑھے. استاد سمجھاندے ہیں بیٹا میں تہاڈا ذہن نہیں بنانا چاہنا کہ تسی اس ترجمے دے وچوں انہاں لفظاں تے غور کیتا کرو جڑا تہاڈے شہراں دا تے تہاڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا معنی بندا ہوئے. ہنج کر کے انہاں دیاں جڑاں دے وچوں جڑی نے خطابی پیدا کی اتھوں اپنے دین دی حقانیت کو ثابت کرو. اس طریقے نال سانو پڑھن دا درس دیتا گیا اور سانو تربیت دیتی. ہن آؤ واپس اپنی گل ول یہ میں گل ذکر کی ہے. تورات دے اندر یہ گل بھی لکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خداوند سینا سے آیا. یہ تورات دے اندر سینا کا مطلب ہے کوہ طور طور سینا اور سعیر سے ظاہر ہوا سین این یہ بے. خداوند سینا سے آیا اور سعیر یہ کوہ سعیر ہے یہ بھی پہاڑ کا نام ہے. سعیر سے ظاہر ہوا اور فاران سے جلوہ گر ہوا. فاران کی ہے فاران وادی ہے جس کے اندر مکہ شریف موجود ہے. تو پھر وادی فاران کے ہر ذرے کو چمکا دے. علامہ اقبال علیہ رحمت ہے. وادی فاران اس وادی کو کہا جانا جس کے اندر مکہ شریف موجود ہے. ساڈا سوال یہ ہے خداوند سینا سے آیا. انگریزی دے وچ الفاظ اس طرح ہے God came from Sinai. کوہ سعیر سے ظاہر ہوا. Appeared from Seir.
اور فاران سے جلوہ گر ہوا. اینڈ شون فورتھ آؤٹ آف ماؤنٹ پاران, باقاعدہ ماؤنٹ کا لفظ, کوہ فاران, فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا. From the midst of 10,000 of saints, 10,000 ولیوں کے درمیان تھا. یہ 10,000 ولی حضور دے نال آن اس وقت فتح مکہ ہوئی ہے. اس وقت لشکر کی تعداد کتنی آئی؟ 10,000. From the midst of 10,000 of saints, 10,000 قدسیوں کے ہمراہ. وہ ترجمہ کرنے والا قدسی لکھ رہا ہے, قدسی ولیاں نے کہہ رہا ہے. سینٹس, سینٹ دے لفظ کو صاف سمجھ آ رہی, سینٹ انگلش ولی نواز ہے. With a flaming light in his right hand, اس کے دائیں ہاتھ میں چمکتی ہوئی شریعت تھی. فقیر دی لکھی ایک نعت ہے انگلش, پتہ نہیں کتاب ہے کسی کا, لو جیڑی میں تم ساری گل بائبل چ سنائی ہے وہی انگلش سن لو. ویسے جی میں تم آیتیں سنائی نا بائبل دیا کہ اللہ خدا بند سینا سے آیا, مراد کی کوہ طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل ہوئی, اور سعیر سے ظاہر ہوا. کوہ سعیر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی چلہ گاہ ہے جتھے آپ نے چلے کٹے, جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلے کٹے اللہ نو یاد کیتا وہ کوہ طور ہے. جتھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے چلے کٹے اللہ نو یاد کیتا وہ کوہ سعیر ہے. اور جتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم نے چلے کٹے اور اپنے رب نو یاد کیتا ہے وہ کوہ فاران ہے. اور تینوں کی گل اتنے بھی ہوتی ہے. ایک دلچسپ گل یہ ہے, ایمان تازہ کرنے واسطے عرض کر رہا کہ قرآن بھی یہ تینوں چیزاں سورۃ والتین دے وچ بیان پہ کرتا ہے. والتین ہے, مینوں قسم ہے انجیر دی, والتین والزیتون, اور زیتون دی قسم ہے کہ وہ پہاڑ جتھے عیسیٰ علیہ السلام چلا کٹے تو اتھے انجیر تے زیتون چوکھے ہوندے آ. اگے ہن وطور سینا, والتین والزیتون وطور سینینا, اور کوہ طور سینا دی منو قسم ہے, وہذا البلد الامین, اور اس شہر مکہ دی منو قسم. تریاں تھائیں دی اللہ تعالیٰ کی قسم چاہیے. تو یہ اترائے جائیں ترائے پہاڑ ادھر تورات دے وچ آئے پہ. اگلی گل آ گئی نا کہ سچیاں گواہاں دے بیانات ظالم ہیں. ہن سنو, see in sun and see in light who is wrong and who is right. دھوپ تے کھلو کے ویکھ لے, چاننے تے بن کے کھلو کے ویکھ لے کون سچا تے کون کوڑا. Great is Allah than my prophet. سب تو بڑی اللہ دی ذات ہے, اس تو پیچھے میرے نبی دی ذات ہے. None is greater in my sight. میری نگاہ وچ میرے نبی تو بڑا اور کوئی نہیں. He is never son of Allah. میرا نبی ہرگز اللہ دا بیٹا نہیں. Even then you see his height. اس کے باوجود اس کی بلندی دیکھ. Always Allah helps Muhammad. ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ محمد کی مدد فرمائندا. Fight with him if you can fight. جے اللہ نہ جنگ کر سکتا تو کر کے دیکھ لے. اللہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائندا تے جے تو دے نال جنگ کر سکتا تو کر کے دیکھ لے. Midst of 10,000 of saints. بائبل دے الفاظ میں تمہیں ہونے سنائے. کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا, 10,000 قدسیوں میں آیا, 10,000 ولیوں میں آیا. اے وہ الفاظ, from the midst of 10,000 of saints with a flaming light in his right hand. وہ الفاظ بالکل پوری آیت لفظ برف شعر چاہیے اللہ کی طرف فٹ ہو.
midst of 10,000 of saints, 10,000 ولیوں کے درمیان, in his right hand flaming light, with a flaming light in his right hand, دائیں ہاتھ میں چمکتی ہوئی شریعت. live in love and die in love, اسی کی محبت میں زندہ رہو, اسی کی محبت میں مرو. you will see that end is bright, تم دیکھو گے کہ تمہارا خاتمہ روشن ہے, انجام بخیر ہے. for his ummah after him, اپنی امت کے لیے جو بعد میں آنی تھی, has been weeping day and night, میرا نبی روتا رہا ہے دن کو بھی اور راتوں کو. nobody can beat Muhammad, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. take it granted, black and white, اس بات کو حرف آخر کی طرح سمجھ لو. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گڈ, یہ انجی لفظ رہتے. take it granted, black and white, only Allah can assess him, صرف اللہ ہی نبی پاک دی شان بیان کر سکتا. او قاسمی, you should be quiet, قاسمی صاحب تسی بند ہو جاؤ, بس چاہتا اترے جو گل نہیں کہ نبی دی شان بیان کر سکتا. اے انگریزی سمجھ آ گئی؟ جتنی میں تم انجیل دے وچوں گل سنائی وہ سب دا خلاصہ اسناد دے اندر موجود ہے. مدلل نعت ہے الحمدللہ. یہ نال اردو ترجمہ بھی ہویا گیا. کوڑ میں کرو تو سنا چھوڑو, اردو ہے تو سوکھی, پھر میں سور لونی. کون ہے حق پر کس کی خطا, دیپ جلا کر دیکھ ذرا. میرا پیغمبر سب سے بڑا ہے, ایک خدا ہے اس سے بڑا. وہ ابن اللہ نہیں ہے پھر بھی, دیکھ بلندی دیکھ اولا. رب ہے جانبدار محمد, ہمت ہے تو لڑ کے دکھا. لاکھوں قدسیوں میں وہ آیا, سیدھے ہاتھ میں نور ہدا. عشق میں جینے مرنے والا, آخر بازی جیت گیا. غاروں میں وہ روتے روتے امت امت کرتا رہا. کون ہے اس کا بد مقابل, خود رب نے للکار دیا. اللہ ہی جانے شان نبی کی, بس کر قاسمی چپ کر جا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ دیاں آیتاں تے ایمان رکھنے والے وہ ہیں جڑے اتباع کر دیں, پیروی کر دیں اس رسول دی, نبی دی, امی دی, جس نے وہ اپنے کول تورات تے انجیل دے اندر لکھیا ہوا بیٹھے. اللہ کریم جل شانہ میں نے تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو سمجھ کے آپ نال پکی سچی دلی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلی محفل انشاءاللہ 6 تاریخ ہو سی, اگلے مہینے دی دسمبر دی 6 تاریخ جنوری ہے ہاں جنوری دی 6 تاریخ بروز جمعہ اسے ٹائم تھا. لیکن محفل آج دی طرح 3 نعتیں نہیں کرتے, معمول کے مطابق 1 نعت ہویا کرے. سمجھا ذکر ہو جائے سارے. ایک باری سورۃ فاتحہ 11 دفعہ قل هو اللہ شریف, 3 باری درود شریف. نبی پاک کے ساتھ اسلام کی بارگاہ دے تھوڑا جہا زیادہ نظرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں, اس واسطے 11 دفعہ قل هو اللہ شریف. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وسلم صلى الله على حبيبه محمد سب حضرات اکرام پڑھیے میرے سب نے پڑھی اس کا ثواب نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی، تمام دوست احباب جتنے تھے بیٹھے، سب تھے مشائخ، اساتذہ، والدین، کسی نے دنیا تو جا چکے ہوں، سب جگہ میں اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ جتنا پڑھ کے بشن والے پیچھے کوئی ہے جنہوں کوئی نہیں ہے، سب جگہوں میں اس سے ثواب پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام علیہ وسلم کتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے، بطور خاص اس کا ثواب میرے مرشد کریم شبی والے بادشاہ علی میں پہنچا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ، اللہ ربی جل وعلا شانہ۔ سینے میں کھبے پاسے دل ہوندہ، کوشش کرو یہ سوچو کہ دل اللہ اللہ پڑھتا پیا تسی سن رہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے لیکن تمام دوست احباب بزرگاں بھائیاں بچیاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع دی توفیق عطا فرما۔ جڑیاں گلاں عرض کیتیاں سب دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل دے صدقے ہر بیمار میں شفا عطا فرما، غریباں دی غربت نو دور فرما، دکھیاں دے دکھ مسافر فرما، سب نو ظالماں دے ظلم تو بچا، حاسداں دے حسد تو بچا، معاشرے دے فتنے دے شر تو محفوظ فرما۔ یا اللہ نہ ظالم بنا نہ ظالم دے حوالے کر۔ اے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت دی اصلاح فرما، حضور دی امت نو عزت اور غلبہ نصیب فرما، عمل دی علم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و نسبت دی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کرن دی، نبی پاک علیہ السلام کا جھنڈا بلند کرن دی توفیق عطا فرما، حکمت عملی عطا فرما، اخلاص دی دولت عطا فرما، یقین اور توکل عطا فرما۔ اے اللہ کریم ساری کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما، اپنے شان کریمی دے لائق سانو ستر دی چادر عطا فرما، اور سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن نو اگے لے کے چلن دی کامیابی دے نال توفیق عطا فرما۔ اس مسجد نو آباد فرما، اتنے آن جان والوں دی مدد فرما، سب دے دلی مراداں پوریاں فرما۔ اے اللہ کریم جنہاں دوستاں آواز دے دل دے وچ جو جائز حاجت ہے جڑے بول نہیں پہ سکتے سب دے حاجات نو پورا فرما۔ اے مہینہ میلاد شریف دا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام اور محبت دنیا دے کونے کونے دے پہنچان دی سنجیدگی دے نال پہنچان دی سانو توفیق عطا فرما۔ اوچھیاں حرکتاں، غلط شاعری، بےہودہ حرکتاں، رقص، دھمال، ڈانس، یا اللہ انہیں ساری حرکتوں تو محفوظ فرما، حضور دی امت دی اصلاح فرما، بخشش فرما، مغفرت فرما، ہدایت کا رستہ نصیب فرما۔ جڑے علماء کرام، بزرگ حضرات، خطبہ حضرات تشریف لے آئے، ان سب دا آنا قدم قدم دے اتے ہزاراں کروڑاں نیکیاں عطا فرما، اور اپنی بارگاہ خاص دے وچ اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا